اسرائیلی اخبار نے عمران خان کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع قرار دے دیا، اگرچہ کہ بہت عرصے سے مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا رہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں یہ اسرائیلی لابی ہے، یہ یہودی لابی ہے، یہ اسرائیلی گٹھ چوڑ ہے، اور آج اسرائیل کا جو انتہائی موقر اخبار ہے اس کے اندر یہ بڑا مفصل مضمون آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات پہنچائے۔ پیغامات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کا اشارہ دیا گیا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، جب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی تھیں، کچھ طیارے بھی آئے تھے ایسے، کچھ عام شخصیات بھی آئی تھیں، کچھ پاکستانی شخصیات بھی۔ آخر یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے کیوں حامی تھے؟ اور اس میں اگرچہ کہ تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بلکہ امت مسلمہ کی خارجہ پالیسی ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا یہ تعلقات نہیں ہو سکتے، جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ بات درست تھی کہ اپنے دور حکومت میں بانی پی ٹی آئی چیئرمین اس پالیسی پہ کام کر رہے تھے؟ متین ادر صاحب، جو بات عرصہ دراز سے کی جا رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے صہیونی لابی ہے، آج مضمون میں آ گیا اس مضمون نے اسرائیلی اخبار نے اس کی تصدیق کی ہے اور بے نقاب کر دیا سب کو، اور وہ چیزیں انہوں نے وہ شواہد بھی بتائے ہیں، وہ کڑیاں سے کڑیاں بھی ملائی ہیں، گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے کیسے پیغامات دیے کس طرح صادق خان کی میئرشپ کو انہوں نے ان کی مخالفت کی، جو پاکستانی تھے بلکہ وہ ایک یہودی کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ جو کڑیاں ہم اس طرح گفتگو کرتے رہتے تھے، آج جو ہے اسرائیلی اخبار وہ تصدیق کر رہا ہے کہ ہمارے لیے جو پاکستان میں بہترین حکمران ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ تصدیق کون کر رہا ہے؟ اسرائیلی اخبار۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیلی اخبار نے کوئی ان کے لیے ہمدردی کی ہے، یہ بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور ایک تصدیق فراہم کر رہی ہے جو باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے رہے اور دوسرے لوگ بھی کرتے رہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ باتیں کی، اسرائیلی لابی ایک آخر نوجوان اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اسرائیل کی طرف جھکاؤ کیوں ہے؟ اور اگر جھکاؤ ہے تو یہ ہماری قبلہ اول اور ہماری فلسطین کے اوپر پالیسی پہ کمپرومائز تو ہے، قومی پالیسی جو ہماری ہے، خارجہ پالیسی کا جو خارجہ حصہ ہے، قومی پالیسی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ اسرائیل کے حوالے سے میں کہ تسلیم نہیں کرنا، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ بالکل وہ کہا گیا کہ نہ ان کا سفارت خانہ یہاں موجود ہے، نہ ہمارے تعلقات ان سے قائم ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے اصولی موقف جو فلسطین کے حوالے سے وہ ہے۔ اب جب کہ یہ باتیں ہوتی رہتی تھی بند کمروں میں، مختلف ٹی وی پروگرامز میں، اب اسرائیلی اخبار خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے موضوع ترین کون ہے؟ عمران خان۔ اب تصدیق کر دی اسرائیلی اخبار میں۔ میرے خیال میں جو اسرائیلی اخبار میں آج مضمون چھپا ہے، پی ٹی آئی کو اگر ان کا مراسم نہیں ہے اسرائیلی لابیز کے ساتھ، ان کی کوئی وضاحت نہیں آئی، تو ان کی فوری تردید آنی چاہیے کہ یہ جو مضمون ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو ابھی تک میرے خیال میں جب تک وہ بانی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ملتی، ان سے تصدیق نہیں لیتی، تو وہ تردید کرنے کے قابل بھی نہیں ہے جب تک ان کی تردید نہیں آ جاتی۔ بینیفٹ تھا اس وقت، کچھ ملنا تھا پاکستان کو، کیا کوئی اربوں ڈالر کا پیکج ملنا تھا؟ دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے نا، ہمارا مسئلہ اربوں ڈالر کا پیکج نہیں ہے حضور، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے۔ جب کوئی بھی شخص کوئی موقف اپناتا ہے اس کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے روپے پیسے کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اربوں ڈالر ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو ان کا جائز حق دیا جائے، اور جو نجائز قابض ہے اسرائیل وہ خالی کرے فلسطینی کی سرزمین، اور ان کا جو حق ہے ان کو فراہم کرے، ان کو دے آزادی، اور جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے بزور طاقت اور ان کو آئے روز شہید کر رہا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹے۔ ہمارا موقف یہ ہے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، آزاد فلسطینی ریاست بننے تک، ریاست پاکستان اول کو آزاد ہونے تک ہماری جو ریاست کی پالیسی ہے جو ہم نے اپنائی اس پر عمل کرنا۔ اب یہ جو گٹھ جوڑ کی خبریں آئی ہیں اسرائیل، یہ تشویشناک ہے، ان کی میں سمجھتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے رہنما کو کھل کر تردید دینی چاہیے۔